ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بچیاں دے درس دی بنیاد ماشاءاللہ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ جی ماشاءاللہ ساڈے حافظ اجاز صاحب نے آج ماشاءاللہ انہوں نے درس دی بنیاد رکھ دیتی ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے محمد نواز کھرن مرحوم ان کے گھر والوں نے یہ 5 مرلہ جو جگہ دی تھی مدرسہ کے لیے فیضان فاطمۃ الزہرا للبنات، تو یہاں پر انشاءاللہ بچیوں کے جامعہ کی درس نظامیہ کی کلاسوں کا انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا، اور یقیناً بہت ہمارے علاقے کے لیے یہ سعادت کی بات ہے جہاں پر علم دین کا فیضان جاری ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، فقط 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، یعنی ان کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ایک اولاد صالحہ، اگر بندہ اولاد نیک چھوڑ کر جائے، نمازی بنا کر جائے، عالم دین بنا کر جائے، حافظ قرآن بنا کر جائے، مرنے والے کے بعد بھی اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، اچھے اعمال کرتی رہے گی، تو مرنے کے بعد بھی اولاد کی نیکیوں کا، ان کی دعاؤں کا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا صدقہ جاریہ، یعنی اپنا مال کسی ایسی جگہ خرچ کیا جو کہ اس کے انتقال کے بعد بھی وہ عمل جاری رہا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یا کوئی فلاحی کام کر دیا جو اس کے انتقال کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، تو جب تک اس کام سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو اس کے انتقال کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان۔ اور تیسرا علم نافع، یعنی ایسا علم جس سے لوگ اس کے انتقال کے بعد بھی نفع اٹھاتے رہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ جیسے مدرسہ بنوا دیا ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہماری اسلامی بہنیں دین کا علم حاصل کریں گی، عالمہ بنے گی، حافظہ بنے گی، دین کی خدمت کرے گی، انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو جس نے جگہ دی ہے یہ علم کا فیضان جاری ہوگا، تو جب تک یہاں سے دین کا فیضان جاری رہے گا، علم لوگ حاصل کرتے رہیں گے، جس نے جگہ دی ہے اس کو بھی مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، مالی تعاون کریں گے، ان کے انتظامات میں تعاون کریں گے، مدرسے میں داخلے کے لیے تعاون کریں گے، جو بھی تعاون کرے گا تو یہ ایک علم نافع کے ساتھ تعاون ہوگا، تو جو بھی تعاون کرے گا انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً علماء کی بہت فضیلت ہے، طالب علم کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ عالم دین اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے، کسی گاؤں کے قبرستان سے عالم دین گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت ہے علماء کرام کی کہ ان کی برکت سے پیارے محترم اسلام بھائیوں عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو فقط دنیا دار بنایا، ان کو پیسہ کمانا سکھایا، دین کی طرف نہیں لائے، تو مرنے کے بعد ہماری اولاد اگر فقط دنیا دار ہوگی تو ظاہر بات ہے ان کی دنیاوی اعمال کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہوتا، عالم بنایا ہوتا، حافظ بنایا ہوتا۔ اور بروز قیامت بھی کتنی برکتیں ہیں کہ روایت کا مفہوم ہے کہ عابد اور زاہد متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو عالم ہوگا اسے کہا جائے گا کہ تو نے ابھی جنت میں نہیں جانا۔ وہ کہے گا یا رب العالمین،
یہ جو متقی ہے، یہ جو زاہد ہے، یہ جو عابد ہے، یہ میرے بتانے سے عابد ہوا، میں نے ان کو سکھایا، انہیں تقوی کی تعلیم دی، انہیں عبادت کی تعلیم دی، یہ جنت میں چلے گئے، میں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جنت سے رہا نہیں، بلکہ تیرے لیے اعزاز یہ ہے کہ تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جا، اور جس کی تو شفاعت کرے گا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا پیاری صاحب انعام ہے، وہ دین کی طرف لائیں گی تو الحمدللہ انشاءاللہ یہاں سے ہماری اسلامی بہنیں دین کی تعلیم حاصل کریں گی تو ان کی برکت سے ہمارے گھرانے نیک بنے گے، راہ راست پر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مرد کی تعلیم جو ہے وہ گویا ایک مرد کی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم ایک عورت کی تعلیم نہیں، پورے خاندان کی تعلیم ہے کہ ایک عورت سدھرے گی تو وہ پورے خاندان کو، اپنی پوری اولاد کو سدھار دے گی، راہ راست پر لائے گی۔ تو آپ تمام اسلام بھائیوں سے درخواست ہے جس قدر ہو سکے یہ تعاون فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور بہت ہی جلد یہاں سے ہم نے درس نظامی کی کلاسوں کا آغاز کرنا ہے۔ جس قدر ہو سکے سب اسلام بھائی بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں، اپنی زکوٰۃ، اپنا عشر، دیگر عطیات وغیرہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، تو آپ کا یہ دینا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ڈھیر و برکتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بجاه من بسط رحمة للعالمين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو آج یہاں اس کار خیر کا آغاز کیا ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس کے تمام معاملات میں تو ہماری مدد فرما، اپنی رحمت شامل حال فرما یا رب العالمین۔ جنہوں نے تعاون کیا ہے، جگہ دی ہے، اور جو مالی تعاون کر رہے ہیں، جس کے معاملات میں انتظامات میں تعاون کریں گے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین سب کا تعاون قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو مل جل کر اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یہاں سے رشد و ہدایت کے چشمے جاری فرما اس جگہ کو یا ارحم الراحمین، اس مدرسہ کو، جامعہ کو، ہمارے اس گاؤں کے لیے، دیگر ارد گرد کے دیہات کے لیے یا ارحم الراحمین ہدایت کا ذریعہ بنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اس طرح کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بچے کو نیک بنا، عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا یا رب العالمین۔ ہماری بچیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری بچیوں جو یہاں داخل ہوں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یہاں سے دین کا، علم کا فیضان حاصل کریں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ عالمہ بنیں، آگے دین کا علم پھیلانے والی بنیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ کرم فرما اور ہماری ان تمام معاملات میں غیب سے مدد فرما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔